علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر کر رہے ہوں گے۔ تو آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسے لڑکے کی ہے جو تھا تو بہت کام چور، لیکن اس کی قسمت بہت اچھی تھی۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک کامچور بیٹا تھا، شوخی مارنے میں بہت ماہر تھا۔ اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے بیٹے سے کہا کہ تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں ہی کاٹ کر لے آؤ تاکہ گزارا ہو سکے۔ شیخ چلی نے جنگل کی راہ لی، جو بھی درخت راستے میں آتا اس سے پوچھتا کیا میں تمہیں کاٹ لوں یا نہیں۔ کسی درخت نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دی۔ شام ہونے کو تھی، شیخ چلی گھر واپس جا ہی رہا تھا کہ اسے ایک درخت دکھا۔ اس نے اس درخت سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں کاٹ لوں؟ درخت بولا ہاں کاٹ لو، لیکن میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا کہ پہلے ایک دو راتیں اس پر سوئیں، پھر اگر مناسب سمجھیں تو خریدیں۔ شیخ چلی نے درخت کی ہدایت کے مطابق اس سے لکڑیاں کاٹ کر پلنگ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا پہلے آپ اس پر ایک دو رات آرام فرمائیں، اگر اس میں کوئی خوبی پائیں تو انعام کے طور پہ جو دل چاہے دے دیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور شیخ چلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھایا جائے۔ رات ہوئی تو بادشاہ اسی پلنگ پر سویا۔ آدھی رات کو پلنگ کا ایک پایا بولا آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسرے نے کہا وہ کیسے؟ تیسرا بولا بادشاہ کے جوتے میں کالا سانپ تھا۔ چوتھے نے کہا بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ واقعی بادشاہ کے جوتے میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پائیوں نے بات شروع کر دی۔ ایک بولا کہ تم پلنگ کو تھامے رکھو، میں کچھ خبریں جمع کر لوں۔ تینوں پائیوں نے پلنگ کو تھامے رکھا۔ جب چوتھا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لایا کہ بادشاہ کا وزیر بادشاہ کی ایک کنیز سے مل کر بادشاہ کو زہر دے گا۔ تیسرے پائے نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو سزا دے۔ چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لایا کہ بادشاہ کو جو دودھ صبح پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ بادشاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ صبح اٹھ کر جب بادشاہ کو دودھ دیا گیا تو اس نے نہ پیا بلکہ ایک بلی کو پلا دیا۔ بلی اسے پیتے ہی مر گئی۔ بادشاہ نے کنیز سے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ زہر اس کے وزیر نے ایک کنیز کے ذریعے دودھ میں ملایا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو وزارت سے برخاست کر کے جیل بھجوا دیا اور اپنی کنیز کو محل سے نکال دیا۔ بادشاہ نے شیخ چلی کو بہت انعام دیا، دربار میں اس کی عزت ہونے لگی
شیخ چلی مالدار ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ بڑے آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ بہت کام چور تھا، لیکن اس کی قسمت بہت اچھی تھی۔ میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔